السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، 27 رجب کی آمد ہے۔ 27 رجب بہت ہی قریب آ رہا ہے۔ اب ایسے موقع پر بہت سارے ہمارے بھائی اور بہت سارے دوست سوشل میڈیا پر یا کسی اور جگہ پر سوالات پوچھتے رہتے ہیں 27 رجب کے بارے میں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ان کو کوئی رانگ انفارمیشن مل جاتی ہے، یا پھر اگر صحیح ملتی بھی ہے تو کوئی چیز سمجھنے کے اندر کمی رہ جاتی ہے اور وہ اچھی طرح سے سیٹسفائیڈ نہیں ہو پاتے، سمجھ نہیں پاتے اور اچھی طرح سے مطمئن نہیں ہوتے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو 27ویں رجب کی پوری ڈیٹیل بتانے والے ہیں، اور اس دن کی جو نمازیں اور روزے وغیرہ جو لوگوں کے اندر پھیلے ہوئے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے، آج آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان ہوگی۔ تو ویڈیو کو پورا دیکھتے رہیے۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری چینل اسلامک بینر کو ابھی سبسکرائب کر لے، تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لینا، اور اگر پسند آتی ہے ویڈیو تو شیئر ضرور کر لے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لے کہ پورے رجب کے مہینے کی جو صحیح بات حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ رجب کا چاند دیکھتے تھے تو چاند دیکھ کر آپ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، یعنی ہماری عمر اتنی لمبی کر دیجئے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر رمضان کو پالیں۔ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ نہ 27ویں رات کی کوئی حدیث کے اندر کوئی ایسی نمازوں اور روزوں کی بات آئی ہے، نہ کچھ آیا ہے۔ اگر آئی بھی ہے تو وہ حدیث جو ہے بالکل کمزور ہے، صحیح حدیثیں نہیں ہے، وہ لوگوں سے گڑی ہوئی ہے۔ اب 27ویں رات کے اندر عام طور پر لوگوں کے اندر یہ باتیں پھیلی ہوئی ہے کہ اس دن جو ہے ہمیں وہ جاگنے کی رات ہے، اس دن ہمیں روزہ رکھنا ہے اور راتوں کو جو ہے نمازیں پڑھنی ہے۔ اس دن کو خاص عبادت کا دن سمجھتے ہیں، 27ویں رجب کا دن۔ دوستو، ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری راتوں کی فضیلت حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتا دی۔ نمازوں کی فضیلت جیسے چاشت کی نماز، تہجد کی نماز، اشراق کی نماز، روزوں کے اندر جو ہے عاشوراء کے روزے، عرفہ کے روزے، اس کے علاوہ مہینوں کی فضیلتیں بتا دی، جو ہے شب قدر وغیرہ راتوں کی فضیلتیں آئی ہے۔ تو اگر اس رات کی بھی فضیلت ہوتی 27ویں رجب کی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ضرور ہمیں سکھاتے، کیونکہ دین ہمیں مکمل حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر گئے ہیں، تو یہ بات بھی ہم کو ضرور سکھا کر جاتے۔ دوسری بات، بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ اس رات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کے اوپر آسمانوں کا آپ نے سفر کیا، معراج کی رات ہے وہ، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آسمان کا سفر کیا اور بہت بڑی فضیلت والی رات ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بات کلیئر اور اچھے طریقے سے پتہ ہونی چاہیے کہ معراج کی رات ہم سب مانتے ہیں، ہم سب کا یقین بھی ہے، لیکن اس کے تاریخ کے اندر، اس کی ڈیٹ کے اندر بہت سارے ڈاؤٹ ہے، بہت سارے علماء کرام کے اس کے اندر اختلافات موجود ہے۔ اس کی ڈیٹ کوئی فکس ڈیٹ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ 27ویں رجب کو ہی گئے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں گئے تھے، بعض کوئی اور مہینہ کہتے ہیں۔ تو جب ڈیٹ فکس ہی نہیں ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 27ویں رجب کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے؟ اگر آپ نمازیں روزہ وغیرہ رکھنا چاہتے ہیں تو 25 کو بھی رکھو، 26 کو بھی رکھو، 27 کو بھی رکھو، 28 کو بھی رکھو۔ ایسا خاص نہیں کرنا کہ 27ویں رجب کو ہی خاص سمجھ کر روزہ رکھتے ہو یا پھر نمازیں پڑھتے ہو۔ یہ سب جو ہے خرافات ہے، دین کے اندر جو ہے گڑی ہوئی چیزیں ہیں، بدعت ہے، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ بدعت یہ گمراہی کا راستہ ہے، اور ہر گمراہی کا راستہ جو ہے جہنم کے اندر ہمیں لے جاتا ہے۔ اب 27ویں رجب کے اندر ایک مرتبہ
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر بھی لوگوں نے جو ہے 27ویں رجب کے اندر جو ہے ایسے خرافات شروع کر دی، روزے رکھنے لگے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ نے ان کو زبردستی اپنے سامنے لا کر ان سے کہا کہ میرے سامنے کھانا کھاؤ، پانی پیو، تاکہ اس کا سد باب ہو، یہ جو ہے خرافات اور بدعات جو ہے وہ رک جاوے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ آج کا دن خاص روزے کا دن ہوتا ہے، بلکہ آپ 26 تاریخ کو بھی رکھو۔ جس طرح نفل روزے رکھتے ہیں عام طور پر، کوئی جو ہے ہمارا دن متعین نہیں ہوتا، فکس نہیں ہوتا، اسی طرح اس کو بھی سمجھو، اس کو کوئی خاص دن مت سمجھو۔ تو 27ویں رجب کے اندر کوئی بھی فضیلت ایسی خاص فضیلت نہیں ہے، بلکہ عام دنوں کی طرح ہی اس کی جو ہے فضیلت ہوتی ہے۔ عام دن میں جو ہم نفلی روزہ رکھتے ہیں، نفلی عبادت کرتے ہیں، اسی طرح 27ویں شب کو کہو یا 27ویں دن کو کہو، آپ کر سکتے ہو، لیکن اس کو خاص سمجھنا نہیں ہے۔ بس یہی انفارمیشن آپ کو دینی تھی۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو شیئر کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔